ایک ہم دیکھ کر میں بھی اور چوہدری صاحب بھی حیران ہو گئے کہ ایک ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس، ایک ڈی آئی جی کامران صاحب، ڈی آئی جی انویسٹیگیشنز، ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور پریس کانفرنس کر کے ایک شخص جو ہے وہ لمبا، اس کا نام کیا تھا، محسن لمبا، اور محسن لمبے نے کہا کہ ایک شخص میرے ساتھ کاشف تھا اور 10 لاکھ میں ہمیں جو ہے کہا گیا کہ آپ جا کر لطیف کھوسا کے گھر پہ حملہ کریں، اور میں نے ہی فائرنگ کی ہے لطیف کھوسا کے گھر پہ، اور اس کے بعد میرا ٹارگٹ چودھری اعتزاز احسن کے گھر پر فائرنگ کرنے کا تھا، اور مجھے جو ہے جزوی اس میں سے پیمنٹ کی گئی ہے، پارٹ پیمنٹ 1 لاکھ، اور باقی مجھے ابھی نہیں کی گئی ہے، اور یہ میں نے ہی وارداتیں کی ہیں۔ اور یہ ذرا میرے لیے عجیب تھا، مجھے ایک ایک کر کے فردن جواب دینا پڑ رہا تھا۔ تو میں نے چودھری صاحب کو بتایا تو چودھری صاحب نے کہا کہ ہمیں پریس کانفرنس کر کے یہ بتانا چاہیے، نہ صرف قوم کو بتانا چاہیے، ملک کو بتانا چاہیے، بلکہ آپ کے توسط سے آپ کو بھی بتانا چاہیے، تاکہ آپ فردن ہم سے پوچھنے کی بجائے آپ کو دیکھیے۔ یہ 15 اور 16 کی رات کا یہ معاملہ ہے۔ 1:30 بجے کے قریب رات کو میں آفس میں کام کر رہا تھا، میرے ساتھ میری بیٹی ڈکٹیشن لے رہی تھی، اور میرے ساتھ ایک ریٹائرڈ ڈی آئی جی بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا کیس ہم تیار کر رہے تھے۔ تو یہاں فائرنگ ہوئی ہے، تو مجھے بیٹی نے کہا کہ ڈیڈ لگتا ہے فائرنگ ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا یار بیٹا چھوڑو، لاہور والے بڑے یہ جی دار قسم کے ہیں، یہ پٹاخے شٹاخے ایسے کرتے رہتے ہیں، پھل جھڑیاں بکھیرتے رہتے ہیں۔ تو وہ جو ڈی آئی جی بیٹھا ہوا تھا کہتا ہے سردار صاحب کلاشنکوف چل رہا ہے تھوڑے گھر کے باہر۔ اتنے میں میرا ڈرائیور آ گیا، اس نے کہا مجھے گولی لگی ہے، ٹانگ پہ گولی دکھائی، اس نے کہا مجھے گولی لگی ہے، باہر گولیاں چل رہی ہیں۔ تو میری بیٹی نے 15 پر جو ہے فوری فون کر دیا، فون کیا، تو اتنے میں بھی باہر نکلا، تو یہاں باقی بھی ہمارے ملازمین یہ بیٹھے ہوئے تھے دروازے گیٹ کے سامنے اندر کی طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ میری گاڑی جو ہے اسی طرح کھڑی ہوئی تھی، گاڑی پر بھی مڈگارڈ پہ اور سامنے جو ہے وہ لائٹس کے سامنے گولیاں لگی ہوئی تھی، اور پھر جو ہے 7 گولیاں ہمارے گیٹ کے اندر سے، شاید آپ کو آپ بھی نشان نظر آئیں، لیکن باہر کیف انہوں نے لیے، اور باہر گولیوں کی وہ جو ہے جو خول ہوتے ہیں وہ بکھرے پڑے تھے۔ اتنے میں 15 کی پولیس بھی آ گئی، اور پولیس آئی تو بعد میں تھوڑی دیر بعد ایس پی اور ایس ایس پی انویسٹیگیشنز بھی آ گیا۔ تو میں نے کہا کہ خیر انہوں نے اپنی جو بھی کارروائی تھی وہ کھول وول انہوں نے قبضے میں لیے، اور اس کے بعد مجھے کہنے لگے، میں نے کہا دیکھیے آپ میرے بیٹے پر 4 ماہ پہلے جب گولیوں کی بچھاڑ آئی اور ان کی آر پار گئی یہاں بازو سے اور چہرے کو چھاتی سے مس کیا، اللہ نے ان کی زندگی رکھنی تھی، اللہ نے بچا لیا، تو 4 ماہ ہوئے آپ کے کچھ نہیں کیا گیا اس معاملے میں، مجھے یہ بتایا بھی نہیں گیا کہ تفتیش میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا انسپیکٹر جنرل پولیس صاحب، آئی جی صاحب جو بہت ماشاءاللہ روز پریس کانفرنس کر کے اور کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر بھی ٹریس کر لیا، اس کو بھی پکڑ لیا، اس کو بھی پکڑ لیا، اس کو بھی پکڑ لیا، تو جہاں جناح ہاؤس کی جو ہے سینکٹیٹی ہے، جہاں میرے گھر کی بھی اتنی ہی تقدس مجروح ہوا ہے، میرے گھر کی بھی 4 دیواری ہے، میں نے کہا اس لیے ہمارے آئین اور ہمارے دین اور دھرم میں غریب کی جھونپڑی ہو، کھوسے کا گھر ہو، یا جناح ہاؤس ہو یا کور کمانڈر ہاؤس ہو، وہ برابر ہیں، اس لیے اسلام میں کسی تشخیص تمیز کی نہیں ہے، ہمارے آئین میں بھی یہی ہے اور ہمارے قانون میں بھی اسی چیز کا۔ تو میں نے کہا آئی جی صاحب کو، ایس ایس پی کو میں نے کہا، ایس پی کو بھی میں نے کہا آئی جی صاحب کو کہیں کہ وہ قانون میں ایس ایچ او بھی ہیں، دفعہ 551 ضابطہ فوجداری میں بالا پولیس آفیسر ایس ایچ او ہوتا ہے، سو اگر وہ ایس ایچ او ہیں وہ خود پرچہ درج کر سکتے ہیں، کیونکہ ایس ایچ او نے پرچہ درج کرنا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا آئی جی صاحب کو مہربانی کریں تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میرے بیٹے پر 4 ماہ میں آپ نے کیا کیا ہے۔ اب جو میں پرچہ کراؤں تو کم از کم کسی ایسے دبنگ رسپانسبل جو جس طرح سے آج کل وہ اپنا مظہر اظہار کر رہے ہیں، جس طرح پریس پر آ کر کہ ہم نے وہ کر لیا،
जियो फेंसिंग भी कर ली और सारा कुछ हमने नाके भी कर लिए और CCTV कैमरा भी उधर से देख लिए, तो मेहरबानी करके मेरे बेटे का और मेरे घर का भी उसी अंदाज से करें। तो मैंने ये उन्हें इस्तदा की कि अपने IG साहब को कहिए तशरीफ लाएं ताकि मैं उनको ये चीजें सारी बता सकूं। जाहिर है कि मैं खुद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहा हूँ, पाकिस्तान के सीनियर तरीन वकला में इस वक्त सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ, तो कानून ने इतनी तो आगे ही सारी 50 साल से ज्यादा इन्हीं ऐवानों में खाक छानी है, तो मुझे 10 तरह से इन चीजों की, तो मैं उनको बताऊंगा कि मेहरबानी कीजिएगा इस तरह से करें तो आप तह तक पहुंच जाएंगे और मुल्जिम को जो है पकड़ना कोई इतना दुश्वार नहीं है, क्योंकि हमें खुद पता है कि तफ्तीशें किस तरह होती हैं, किस तरह से आपने जो है इन्वेस्टिगेशंस को आगे ले जाकर मुल्जिमों तक पहुंचना है, कौन कौन से मराहिल हैं, कौन सी जो है तकनीकी चीजें हैं, कौन सी साइंटिफिक जो है आजकल जो जरूरियात हैं जिनको पूरा करने का ज्यादा बेहतर होता है बजाय इसके। क्योंकि मेरे हमसाए भी आगे, सामने वाला उसके घर पे भी CCTV कैमरा था, उसने कहा मेरे पास है, मेरे अपने घर पे लगे हुए हैं, इस कोने पर भी लगे हुए हैं, इधर भी कोने पर लगे हुए हैं, परली तरफ भी। आपको पता है ये जो है ये तो DHA जो है, DHA ये एक किस्म का सेफ सिटी में भी आता है और ये सबसे ज्यादा आपका महफूज तरीन इलाका मुतसवर होता है, क्योंकि यहाँ फौजी ये कैंटोनमेंट है और ये उनका कंट्रोल होता है, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस का कंट्रोल होता है यहाँ। तो यहाँ तो 24 घंटे आपकी जो है वो गश्त होती रहती है, इसलिए यहाँ से किसी को निकल जाना ये नामुमकिन है कि कोई किसी को इस तरह से कोई आए और फायर करके किसी पे और चला जाए और ट्रेस ना हो, ये नहीं हो सकता है। तो मैंने ये कहा, लेकिन सुबह मुझे हैरत हुई कि एक ASI ने 16 तारीख की FIR 1:30 बजे रात को, यानी 15 और 16 की रात को 1:30 बजे रात को वकूआ होता है, 2:35 पर FIR दिखाई गई है 16 तारीख को, 1 घंटे के बाद, यानी वकूए के 1 घंटे के अंदर ASI साहब मुद्दई बन गए हैं। ASI मुद्दई बन गया मेरे घर पर हमले का, मेरे ड्राइवर को जख्मी करने का, मेरी गाड़ी पर गोलियां मारने का, मेरे गेट को चोरी करने का ASI मुद्दई बन जाता है। ये एक अजीब एक चल रहा है। कम से कम चौधरी साहब की भी वकालत के 50 दहाई से ज्यादा है, मेरी भी इतनी है माशाल्लाह, बेटे खुरम की भी। हमने ये काम कभी नहीं देखा था कि इस तरह से मुद्दई कोई और बन जाए, या तो मैं ना हूं, मैं मौजूद हूं खुद, तो फिर आप कैसे किसी और को मुद्दई बना सकते हैं। बाहर का ASI साहब की वदीयत में हो गया। 16 मई से लेकर 2:30 बजे आज तक मुझे किसी पुलिस वाले ने मुझसे राब्ता नहीं किया कि जी तफ्तीश हमने फलां के सुपुर्द कर दी हुई है इस केस की। चले ASI नहीं किया, पर्चा तो है ना, तफ्तीश तो उसकी होना है ना, मुल्जिमों को तो आपने पकड़ना है ना, आपने इंसाफ के कटहरे में उन्हें लाना है ना, ये तो लाजिम होता है, रियासत पर लाजिम है, स्टेट पर लाजिम है। लेकिन वो आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा आकर कि जी हमने ये किया है, जियो फेंसिंग की है, फलां किया है। हमने अपने कहीं जो है वो सारा कुछ ट्रेस कर लिया हुआ है। और जाहिर है कि जो आने वाले जो हमला करने वाले हैं 2 मोटरसाइकिल्स पर से, और वो 5 मिनट इधर यानी घूमते रहे हैं, रैकी करते रहे हैं, 2 पैदल थे, फिर इस तरह से जिस तरह से आए हैं मेरे बेटे ने वो सारी जो है वो देखी है CCTV कैमरास की भी, और जो उस पे सेफ सिटी के कैमरास पे भी हैं वो भी मौजूद हैं। अब इन्होंने इस लंबे को कहां से पकड़ा है, कैसे पकड़ा है, ये मेरी समझ से तो कम से कम बाहर है। और फिर उसका बयान जो दिला रहे हैं, ओ भाई, फिर कहते हैं जी जुबैर न्याजी है, उसने 10 लाख इसको दिए हैं कि जाके खोसे के घर पे फायर करो, और फिर उसके बाद जो है चौधरी एतजाज हासिम के। मेरा जुबैर न्याजी से मेरा क्या लेना देना, ना मेरी कोई दुश्मनी, ना मेरा कोई ताल्लुक। अब ये पता नहीं एक फोबिया हो गया है हमारे इसमें, जो चीज भी हो वो न्याजी का नाम जरूर आना चाहिए। ओ भाई, ओ भले जो मर्जी करो, लेकिन फॉर गॉड सेक जो असल मुल्जिम है उनको पकड़ो, और फिर उनके सहूलतकार कौन है उनसे पूछो। ये तो अजीब बात है, आपने उसको लाके खड़ा कर दिया लंबे को और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ है
کہ میرے دکھائے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر، مجھ سے ملائے بغیر، نہ مجھے پتہ ہے نہ کچھ ہے، اور تم نے اس کی پریس کانفرنس کروا کے کہہ دیا، اس سے اقبال جرم کروا لیا کنفیشن کے میں نے فائر کیے ہیں اسے، اور فلاں سے میں نے پیسے لیے، فلاں سے پیسے اس لیے لیے تاکہ وکلاء اور ان کے درمیان جو ہے کوئی خلیج پیدا کی جائے، یعنی بجائے اس کے کہ جو آپ نے دیکھا کہ اس دن میں نے تقریر کی تھی، جس دن 15 تاریخ کو ہمارا لائرز کنونشن تھا، سارے پاکستان کے وکلاء کے نمائندگان آئے ہوئے تھے، سپریم کورٹ کے بار کے صدر عابد زبیری صاحب اور لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اشتیاق خان صاحب، ان کی ودیعت میں وہ ایک پاکستان سارے کا اجتماع تھا وکلاء کا، اس میں کوئی 5-6 بجے کے قریب میں نے ایک تقریر کی جس پر بہت زیادہ تالیاں بجائی گئیں، کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا، جن کو پسند نہیں آیا انہوں نے آ کے یہاں میرے گھر پر پھول جھڑیاں برسائیں، چلیں ان کا اپنا ایک انداز ہے، کسی کا انداز تالیاں بجا کر ہے، کسی کا انداز پھول جھڑیاں جو ہے وہ بکھیر کر ہے، لیکن باہر کیف یہ جرم ہے۔ دیکھیے اگر آپ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے وکلاء کو غیر محفوظ کرنا چاہتے ہیں، خوف کی ایک فضا طاری کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے اقتدار کو طوالت دیں گے، اور پی ڈی ایم کے جو یہ گلو بٹ ہیں، آپ نے ماڈل ٹاؤن میں ایسا ہی کیا، اس وقت یہی حکومت تھی ماشاءاللہ، اس وقت بھی جو دبنگ اس وقت آپ کے جو وزیر داخلہ ہیں اس وقت وزیر قانون تھے پنجاب کے، اور انہی پر سارا الزام آ رہا تھا، اس وقت بھی ماشاءاللہ جو اب پرائم منسٹر ہیں وہ چیف منسٹر تھے، ان کے گھروں کے سامنے آوازیں آتی تھیں تڑ 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 کی، وہاں سے جو 12 لوگوں کو شہید کیا گیا اور آج تک اس کا بھی کچھ نہیں آیا۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور لاہور جیسے شہر میں، لاہور پاکستان کا دل ہے، میرے بیٹے کو 4 ماہ پہلے پنجاب یونیورسٹی کے گیٹ پر گولی ماری گئی، آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ہے اس طرح سے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے توسط سے قوم کو بھی سارا کچھ بتا دوں کہ اس ڈی آئی جی کی اس پریس کانفرنس کو میں مسترد کرتا ہوں اس موقف کو کہ وہ ایک لمبے کو پکڑ کے انہوں نے جو ہے سامنے کھڑا کر دیا، میرا اس لمبے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور کہ اس کو کسی زبیر نیازی نے کوئی پیسے دیے اور اس لیے کہ خلیج پیدا کی جائے، میں اس کو قطعاً مسترد کرتا ہوں۔ اب چودھری صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ان کے گھر پر کیوں حملہ کرنے